الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الوالد وسط أبواب الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین بھئی کاشف کے والد کی بخشش فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ کریم ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے. جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں اپنے والدین کی زندگی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ انہیں اپنے والدین کے لیے دعا، صدقات و خیرات، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میر محفل فخر السادات محترمین سید الفقار حسین شاہ صاحب امیر انجمن تحفظ ناموس رسالت فیصل آباد، اور مجھ سے قبل میرے محترم حضرت علامہ مولانا حافظ ذکر احمد قادری صاحب جو خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے تھے، اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے. ذی وقار خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ زندگی بڑی مختصر ہے جس کو ہم طویل امیدوں کے ساتھ بڑا سمجھ بیٹھے ہیں. کبھی باپ بیٹے کی لاش اٹھاتا ہے تو کبھی بیٹا باپ کی لاش اٹھاتا ہے. گھر کے نظام میں خوشیاں بھی ہم دیکھتے ہیں، گھر کے نظام میں ہم غم بھی دیکھتے ہیں، گھر کے نظام میں راحت بھی دیکھتے ہیں، گھر کے نظام میں صدمے بھی دیکھتے ہیں. سب سے بڑی خوشی کائنات میں وہ انسان اس انسان کے لیے ہے جس کے ماں باپ خوش ہیں، اور سب سے بڑا صدمہ اس کے لیے ہے جس کے ماں باپ ناراض ہیں اور ناراضگی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. جس انداز سے قرآن مجید نے ماں باپ کی عظمت کے حوالے سے بیان کیا ہے وہ تورات میں نہیں ہے، وہ زبور میں نہیں ہے، وہ انجیل میں نہیں ہے. دنیا کا کوئی مذہب وہ تعلیم نہیں دے سکا ماں باپ کے حوالے سے جو تعلیم اسلام دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ توجہ کے ساتھ اور سبحان اللہ کہنے کی بھی عادت بنائے. دیکھیں گانے سن کر لوگ رقاصائیں خواتین کو بلے بلے واہ واہ کہہ رہے ہوتے ہیں،
हुजूर सूरह रहमान तिलावत फरमा रहे थे, सहाबा खामोश थे। फरमाया तुमसे जिन बेहतर है जो हर आयत पे कह रहे हैं अल्लाह तेरी किसी नेमत का हम इनकार नहीं करते, झुठलाते नहीं है। तो ये इस बात से हमें पता चलता है जब वाज़ो नसीहत हो, दीनी प्रोग्राम हो, तो आप सफारशी बन के आए हैं। अल्लाह न करे कोई सिफारिश का काम पड़ जाए थाने कचहरी में, मैं या आप किसी को ले जाए और वो वहां खामोश हो, तो हम क्या कहेंगे? ये गूंगा सिफारशी है। भाई खाना तो हम सब घर में खाते हैं, नहीं खाते? तो हम तो सिफारशी बन के आए हैं। और सिफारिश सबसे आपकी बड़ी यही है कि आप बार बार जब सुभान अल्लाह कहेंगे तो ये वो कलिमात हैं जो अल्लाह के यहाँ कबूल ही कबूल है। अल्लाह के यहाँ कबूल ही कबूल है। ये हो सकता है किसी की दिल से निकली हुई सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम उस बंदे के गुनाहों को उसी घड़ी पाक कर दे, गुनाहों को माफ कर दे। तो ये दुनिया फानी है। तो माँ बाप याद रखे। आज के बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनको माँ बाप का पता नहीं है। बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जिनको माँ बाप का इल्म नहीं है। बच्चियां, माँ बाप उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ते, कर्ज लेते हैं, दिन रात मजदूरी करते हैं। मैंने देखा धक्के खाते हैं, मैंने कड़कती धूप में देखा, मैंने बरसती बारिश में देखा, मैंने तूफानों में देखा। बाप खड़ा है पुर उम्मीद यकीन से, न थकावट महसूस करता है, नहीं बच्चों का कुछ बन जाए, बच्चों का कुछ बन जाए। मेरे भाइयों याद रखना, मैं ये बात कहता हूं, यकीन से कहता हूं, अल्लाह ने इस कायनात में माँ बाप से बड़ा दिल किसी का नहीं बनाया। जितना माँ बाप का दिल होता है किसी का दिल नहीं है। भाई आप दोस्त से दोस्ती लगाते हैं वो आरजी है, आप कल को ताल्लुक तोड़ सकते हैं। माँ बाप वो अजीम रिश्ता अल्लाह ने बनाया है, आप लाख तोड़े नहीं टूट सकता। जिंदा है माँ बाप या फौत हो चुके हैं, आप ताल्लुक नहीं तोड़ सकते। ये इतना बड़ा ताल्लुक है। और माँ बाप दुनिया में औलाद के खैर खा है, उनसे बड़ा कोई खैर खा नहीं है। आप कहें मेरा दोस्त बड़ा खैर खा है, आप मुझे के मुफ्ती साहब आप कुरान की कसम उठाए, मैं कसम उठाता हूं अल्लाह की कसम, मैंने जो दीन पढ़ा है ना, वालिदैन से बड़ा खैर खा कोई नहीं है। माँ बाप सबसे बड़े खैर खा है। देखिए हदीस तैयबा में आता है कुछ वालिदैन जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत में पहुंचने के बाद वो तो सुकून की जगह है, वो तो राहत की जगह है, लेकिन जन्नत में दिल नहीं लग रहा। अल्लाह हमें हमारी औलाद नजर नहीं आ रही। अल्लाह हमें हमारी औलाद नजर नहीं आ रही। अल्लाह फरमाएगा उनके अमल तुम्हारे जैसे नहीं है, वो जन्नत में है लेकिन बहुत नीचे दर्जे में है। अल्लाह हम देखना चाहते हैं, अल्लाह हम देखना चाहते हैं अपनी औलाद को। आप जरा गौर करें, जन्नत में जाने के बाद, वो मेरे भाइयों यहां कोई बंदा अच्छी कोठी में चला जाए तो सब भूल जाता है, अच्छे काम काज में चला जाए सब कुछ भूल जाता है। माँ बाप कितना बड़ा रिश्ता है, जो जन्नत के महल में जाने के बाद जो पूरी कायनात से बड़ा होगा, उस महल में जाने के बाद औलाद को नहीं भूले। औलाद को नहीं भूले। जन्नत के महल में फिक्र है तो औलाद की है, तुम कैसे भूल गए? तुम कैसे भूल गए? कितना बेटी है माँ बाप से दूर है, कितना बेटे हैं माँ बाप से दूर है। वो मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों जरा गौर से सुनो,
بالآخر اللہ کریم ماں باپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تمہارا اولاد کو دل کرتا ہے ملنے کا، ہم تجھے نیچے والے درجے میں نہیں لے جاتے، تمہاری اولاد کو تمہارے درجے میں لے آتے ہیں، تم مل لو۔ آج دار ختم نبوت، آج دار ختم نبوت، آج دار ختم نبوت، انجمن تحفظ ناموس رسالت، عظمت والدین زندہ باد۔ تو ماں باپ کتنا بڑی نعمت ہے، تم لاکھ توڑو تعلق ختم کرو، ماں باپ سے تعلق نہیں ٹوٹتا۔ میں ان اولادوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جن کا تعلق زندگی میں بھی تھا اور مرنے کے بعد ماں باپ کی قبر سے بھی ہے۔ بسا اوقات اس کے فضل سے میں اپنی بات کر جاتا ہوں۔ میں گاؤں میں گیا، جلدی تھی، 7-8 گھنٹے سفر کیا، اسی دن واپسی ہو گئی۔ 1 میل کے فاصلے پہ قبرستان ہے، والد صاحب کو ملنے نہیں جا سکا۔ او بھائی یہ مت سمجھا کرو اب میں بھی ٹیری تے جا رہی ہوں، نہیں، ٹیری ہندوؤں کی سکھوں کی ہوتی ہے، ہمارے ماں باپ کی قبر ہے، اور حضور نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ سمجھ کے جاؤ میں اپنے ابا جی کو قبر پہ ملنے جا رہا ہوں، اس نظریے سے جاؤ، جذبے سے جاؤ۔ یہ کیا ہوا ابے جی ٹیری تے جا رہی ہے؟ نہیں، ابے سے ملنے جا رہا ہوں۔ جس طرح آپ کو یقین ہے کہ آپ باہر سے آ رہے ہیں، سامنے باپ کا چہرہ ہوگا، سارے غم دور ہو جائیں گے۔ ماں باپ کی قبر پہ جاؤ تو اس نظریے سے جاؤ۔ میں گیا، واپس آ گیا، 7-8 گھنٹے کا سفر کیا، واپس آ گیا۔ جب واپس پہنچا کوئی سکون ہی نہیں ہے، 1 دن 2 دن ہفتہ گزر گیا، میں اپنے گھر میں اپنی اہلیہ سے بچوں سے سکون نہیں آ رہا۔ سکون کیسے آتا؟ یہ تو دین کی برکت ہے نا، یہ تو دین کی برکت ہے نا، سکون کیسے آئے؟ باپ سے ملاقات کے بغیر آ گئی ہمیں۔ میرے بھائیو 1 ہفتے کے بعد میں نے پھر سفر کیا 8 گھنٹے کا، اور سیدھا والد کی قبر پہ پہنچا، دعا کی، ساری پریشانی غم سارے دور ہو گئے، سکون مل گیا۔ میرا سوال یہ ہے جوانوں سے، تم گھر سے کس ٹائم نکل رہے ہو کہ ماں بھی ناراض ہے اور باپ بھی ناراض ہے؟ تو تمہارا رویہ کیسا ہے؟ تمہارا لہجہ کیسا ہے؟ قرآن تو کیا خوب کہہ رہا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، جل کو بھی نہیں۔ ماں باپ وہ پیر صاحب بعد میں ہے، سیاست دان میں کہتا ہوں عمران خان، راشد زرداری کروڑوں ہو جائے، باپ باپ ہے۔ جن کے لیے ہماری نئی نسل مرتی، اللہ کی قسم یہ کروڑوں بن جائے، باپ باپ ہے، سب سے بڑا باپ ہے، سب سے بڑا باپ ہے، خاندان میں بھی بڑا باپ ہے، عزیزوں میں بڑا باپ ہے، دوستوں میں بڑا باپ ہے۔ یہ سمجھو تمہاری دنیا میں برکت دیکھو کیسے ہوتی ہے۔ آج مجھ جیسے ناچیز کی جو عزت ہے، جدھر چلے جائیں اللہ عزت دیتا ہے، یہ سب ماں باپ کی وجہ سے ہے، ماں باپ کی وجہ سے ہے، ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ ایک پیر صاحب دعا کروا رہے تھے، مریدین آ رہے تھے، بڑے تعداد میں مریدین تھے۔ حضرت صاحب دعا، ایک صاحب گئے ہوئے تھے، بھئی آپ بھی دعا کرا لیں۔ پیر صاحب کے قریب کہتے ہیں جی مجھے ضرورت نہیں ہے، جو میرے پیر صاحب ہیں نا ان کی اللہ ٹالتا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ان کی رد نہیں کرتا۔ پیر صاحب نے بازو پکڑ کے قریب بٹھا لیا، آپ بیٹھے۔ جب سب چلے گئے کہا بتانا تیرا پیر کون ہے؟ اور جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، تیرا پیر کون جس کی رب نہیں ٹالتا؟ کہا وہ میرے ماں باپ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک وہ میرے ماں باپ ہے۔ او بھائی اس پیر صاحب کے پاس جانے سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس جانا۔
کئی مرتبہ میں گھر سے نکلتا تو اپنی والدہ سے کہتا اب دعا کر. ہمیں قرآن و سنت سے جو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ ماں باپ کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. اللہ قبول کرتا ہے. اپنے ماں باپ کو ڈیلی صبح شام مل کے گیا کرو, زیارت کر کے گیا کرو. جب نکلو نا دروازے سے تمہارے چہرے پہ تبسم ہو, مسکراہٹ ہو. اور ماں باپ دیکھو کما کما کے تھک گئے, بوڑھے ہو گئے, پھر خدمت کر گئے ہیں, اور تم 10 20 100 50 2000 دے کے احسان جتا رہے ہو. نہیں. گلشن رفیق میرا بیان تھا اور اکثریت جمعہ پہ لوگ رو رہے تھے. اکثریت والدین کی مثال بیان کر رہا تھا, بڑا خوب موضوع تھا والدین کے حوالے سے. تو بوڑھے نوجوان اکثریت رو رہے تھے. میں نے انہیں کہا یار پیر صاحب کو نذرانہ کس انداز سے دیتے ہیں, کس انداز سے دیتے ہیں؟ کبھی آپ نے ماں باپ کو اس انداز سے دیا ہے؟ ایسے نہیں. باپ کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ نہ ہے. سنو ذرا غور سے, باپ کے ہاتھ میں تمہارا نہ ہاتھ نہ ہے. نہیں, باپ کا ہاتھ جیسے دیتے ہوئے اوپر تھا, لیتے ہوئے بھی اوپر ہونا چاہیے. لیتے ہوئے بھی اوپر ہونا چاہیے. سر تھوڑا سا جھکا کے, ہاتھ اس طرح کر کے, دل میں محبت پیدا ہو, چہرے پہ مسکراہٹ ہو. میرا باپ زندگی بھر مجھے کھلاتا رہا کما کے, آج میں اپنے ماں باپ کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو نا, جو پوری بازار سے خاموشی سے گزر جاتا ہے, کچھ کھاتا پیتا نہیں, دل کرتا ہے پر کھاتا پیتا نہیں ہے, جو اپنی اولاد کی سوچتا ہے وہ باپ ہے. اگر میں یہاں سے پوچھوں مجھے کئی باپ کہیں گے مفتی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, نہیں یہ 10 روپے اپنے بچوں پہ خرچ کریں گے, اپنے بچوں پہ خرچ کریں گے. تو میرے بھائیوں, ماں باپ کو سمجھو, ماں باپ کو سمجھو. دین سارا اسی میں ہے, عزت اسی میں ہے, ہماری دنیا اسی میں ہے, ہماری آخرت اسی میں ہے, ہماری خیر اسی میں ہے. جو رزق میں چاہتا اضافہ ہو, حضور نے فرمایا اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرے. اللہ کریم میرا آپ سب کا حامی